نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ و ارفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انسلام چلانے والا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، چند دن پہلے ہم رمضان کی دن اور راتوں میں اس نیکیوں کے موسم بہار میں خوب اعمال صالحہ کر رہے تھے، نیکیاں کما رہے تھے، اجر بنا رہے تھے. رمضان گزر گیا تو یاد رکھیے کہ نیکی کرنا بلا شبہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے. مگر نیکی اور اعمال صالحہ کر لینے کے بعد اس نیکی کو، اس عمل صالح کو بچا کے رکھنا، اس کو سیو رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو چوروں اور ڈاکوؤں سے بچا کے رکھنا،
دنیا کے کسی بھی خزانے سے بڑھ کر ہے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور جو ہے اسی گھر میں نقب لگاتا ہے، اسی جگہ چوری کرتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ یہاں سے اس کو مال ملے گا۔ ایک یہودی نے صحابی رسول ان سے کہا کہ آپ لوگ کیسے نماز میں ادھر ادھر خیال کر لیتے ہیں اور بڑا خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی عبادت کے اندر خیال نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، چور جو ہے، ڈاکو جو ہے، کسی غریب کی جھونپڑی پہ اٹیک نہیں کرتا، چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ کسی محل پہ، کسی کوٹھی پہ، کسی بنگلے پہ جاتا ہے جہاں سے اس کو مال ملنا ہے۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا مال جو تمہیں آ کے وہ بٹکائے گا؟ جب ایک بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اعمال صالحہ کی طرف بڑھے گا، تو شیطان حملے کرے گا، روکے گا، وسوسے ڈالے گا کہ کسی طرح اس کا یہ عمل صالح اس کو میں برباد کر دوں۔ پہلے تو وہ کرنے نہیں دیتا، اگر بندہ ہمت کر کے چل ہی دیتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو پھر وہ اس عمل صالح کو درمیان میں برباد کر دے، اور اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر حملے شروع کر دیتا ہے کہ کسی طرح اب اس کی یہ جمع پونجی اس کے اندر نقب لگاؤں اور اس کو چھین لوں، اس کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن سے اعمال صالحہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان سے انکار کر دے تو یقیناً اس کے اعمال جو ہیں حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور کل قیامت کے دن یہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور دوسری چیز ارتداد، ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے گا تو اس کے دنیا اور آخرت میں سارے اعمال جو ہیں ضائع اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور یہی ہیں جو جہنمی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسند نہ کرنا، کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اس سے کراہت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جیسے قضاء و قدر سے لوگ واویلا کرتے ہیں اللہ تجھے ہمارے گھر مل گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ہی یہ ظلم ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی نہ رہنا، اس کی رضا میں راضی نہ رہنا، تو فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا اور اس کی خوشنودی جس چیز میں تھی اس کو ناپسند کیا، تو ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اور چوتھی چیز اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا، نبی مکرم کا، اللہ کا، خانہ کعبہ کا، اور اسی طرح اسلامی سزاؤں کا ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، ان سب سے جو ہے بیزاری اور کراہت محسوس کرنا اور مذاق اڑانا،
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو، جن کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں، اس کی نشانیاں ہی رہ گئی ہیں، شاعر اسلام ہی رہ گیا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ یاد رکھو تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. اب کوئی عذر نہ پیش کرو، تمہارے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر اب قابل قبول نہیں ہے. تو اسلام کا، شاعر اسلام کا کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، تو ان سے ہمیں دیدہ و نادستہ، عمدن قصدن یا بھول چوک میں بھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ طرح طرح سے کبھی روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کسی صورت میں، کبھی عید کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. وہ شخص جو یہ شیئر کر رہا ہے، جو یہ پوسٹ بنا رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، اپنے اعمال غارت کر رہا ہے. تو ہمیں اس سے متنبہ رہنا چاہیے. پانچویں چیز شرک ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے تو اب خیر ہے، جو چاہے سو کریں. اب جدھر جا کے ہم سجدے کریں، کسی درگاہ پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں، نظر و نیاز دیں کسی کی، کچھ بھی کریں، ہم پاک ہیں، ہم شرک نہیں کر سکتے. اللہ تو قرآن پاک میں اعلان کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. تو ہم کس خوش فہمی میں یہ سارے شرکیہ امور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کرام سے شرک ہو سکتا ہے، بلکہ اگلی آیتیں، ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. یہی وہی ہم نے تمہاری طرف کی، آپ کی طرف کی، اور تم سے پہلے جو رسول اور نبی آئے ان کی طرف بھی کی. اور جو بھی رسول اور نبی آئے سب سے پہلی دعوت شرک کا خاتمہ اور توحید کا اعلان، توحید کی طرف دعوت اور شرک سے روکنا، یہ سب سے پہلی دعوت، اسلام کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے جس بھی رسول کو بھیجا اور جو بھی داعی ہو سب سے پہلے اس کی دعوت ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ بھی اگر شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے اور آپ بھی نقصان پانے والوں میں ہو جاتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اللہ کیوں کہہ رہا ہے، ہم کو متنبہ کر رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ہم سمجھتے نہیں ہیں، چادریں چڑھائی جاتے ہیں، ان سے دعائیں التجائیں اور اپنے لیے اولادیں اور کاروبار اور اپنے لیے عزت. ٹھیک ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا آئین ممکن ہے اللہ کا ولی ہو، اب اس ولی کا اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ اس ولی کا آپ کو اولاد دینا، عزت دینا، دولت دینا، یہ کہاں سے لیا؟ وہ ولی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا وہ آپ لوگوں کا محتاج، نہلایا کسی نے، کفن پہنایا کسی نے، کندھوں پہ اٹھایا لوگوں نے، قبر میں اتارا لوگوں نے، مٹی ڈالی لوگوں نے، جیسے ہی مٹی ڈل گئی اب اس سے مانگنا شروع، اب ہم اس کے محتاج. تو شرک سب سے بڑا شرک، اللہ تعالیٰ اس کو معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یہ اعمال کو برباد کرنے والا سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے شرک ہے، اس سے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی جو چال ہے یہ چونٹی کی
رینگنے کی چال سے بھی زیادہ نرم ہے، غیر محسوس ہے، تو اس سے متنبہ رہا کرو۔ کسی بات پہ بندہ ایسے ہی شرک کر دے، وہ کتا نہ ہوتا، ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ تو مر گیا تھا، یہ تو لٹ گیا تھا۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ یہی چیزیں شیطانی عمل کو، شرک کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شرک سے متنبہ رہنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، قیامت کا انکار کرنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کل قیامت کا انکار کیا، ان کے بھی اعمال اور دیکھی جائے گی۔ یہ جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کہ اسی میں کر لو جو کرنا ہے، خوب موج مستی کر لو، کوئی حساب کتاب نہیں، جب ہوئے گا حساب تو دیکھا جائے گا۔ ہے یہ انکار ہے قیامت کا، آخرت کا، یوم حساب کا۔ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، سب برباد۔ اور ساتویں چیز، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کر رہا ہے، کافروں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، عام لوگوں کو نہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ آٹھویں چیز، بدعت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ ما لیس فیہ فہو رد، اور ایک روایت میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین کے اندر ایسا کام کیا جو دین میں نہیں تھا، یا ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کہا یا ہم نے نہیں کیا، فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول ہے۔ آپ اس کو جتنی مرضی خوبصورتی سے پیش کرے، آپ کو بھلا وہ بڑا نیکی کا کام نظر آتا ہو، اس پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہے نا، تو وہ نوٹ اور وہ سکہ وہ نیکی نہیں ہے۔ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین مکمل کامل کر دیا۔ ہم کہیں جی یہ 11ویں شریف، اب یہ ختم شریف، اب یہ رجب کے روزے، اب یہ فلاں، یہ سب بدعت، دین کے اندر اضافہ، شریعت سازی ہے۔ شریعت بنانے والا کون؟ میرا اور آپ کا رب اللہ، اس نے شریعت مکمل کر دی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے اندر اضافہ کریں۔ ہم تو شریعت پر چل جائیں، پوری شریعت پر، تو یہی بڑی بات ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس پوری شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ چاہ جائے کہ ہم نئی نئی چیزیں گڑھتے رہیں اور ان کو دین کے اندر شامل کر کے نیکیاں سمجھتے رہیں۔ اسی لیے اسلاف نے فرمایا تھا کہ ابلیس کو گناہوں میں سے سب سے محبوب گناہ یہ ہے کہ جو بندہ بدعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، کوئی بھی گناہ کا مرتکب، وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور کبھی بھی اس کے دل میں شرمندگی کا احساس ہوا تو اللہ سے توبہ طائب کرے گا، لیکن بدعتی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ کیسے اس سے طائب ہوگا؟ الا من شاء ربی۔ تو اس لیے ہمیں بدعات سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ اسی طرح نامی چیز نماز عصر، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا سارے کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ اور 10ویں چیز ریاکاری، کہ ریاکاری
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے کہ بلا شبہ جو ریاکار ہے کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس کو فرمائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے، جس سے داد وصول کرنے کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ اس سے جا کے اس کی جزا لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عالم، قاری، سخی، غنی، شہید کا وہ مشہور حدیث کہ جن سے سب سے پہلے حساب و کتاب شروع ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ سب کچھ تیرے لیے کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے قرآن پڑھا، تلاوت کی لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے، عالم ہے، تو نے سخاوت کی لوگوں سے سخی کہلوانے کے لیے، تو شہید ہوا لوگوں سے شہید اور شجاع اور بہادر کہلوانے کے لیے، جاؤ اس کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دو، نعوذ باللہ، ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو ریاکاری اس سے بھی ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل جو ہم نے کیا وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو پھر اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا اخلاص کے ساتھ۔ اگر ریاکاری کا عنصر اس میں آ گیا تو وہ عمل تباہ و برباد کر دے گا، دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ 11ویں چیز احسان جتلانا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب یہ آئے نا اے ایمان والو تو کان کھڑے کر کے غور سے سنا کرو، تمہارے لیے کوئی خاص حکم ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ کسی کو ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یار، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کے اندر یہ تمنا کبھی کام پڑے گا نا، یہاں ہے میرے کام، ذرا پھر دیکھتا ہوں، پوچھوں گا میں نے تمہیں دیا تھا نا، کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، اور تم نے اپنا فرض ادا کیا، مہربانی اس کی تم سے اس نے یہ لے لیا، اس کا شکریہ ادا کرو، رب کا شکر ادا کرو۔ قرض دیا، مجھے جب ضرورت پڑے گی نا تو میں اسے ڈبل اسے مانگوں گا، پھر دیکھوں گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، کل قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہوں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا ولا ینظر الیہم، اللہ تو ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، تیسری ان کے لیے سزا، اللہ ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 قسم کے لوگ، ان میں ایک المنان، احسان کر کے جتلا دینے والا، دوسرا المسبل، کہ جس کے ٹہنے جو ہے وہ ننگے نہیں رہتے، اس سے بھی ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ 4 سزائیں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن ان شخصوں کے لیے کہ جو ایسی حرکات یا ان میں سے کوئی بھی حرکت کرتا ہے۔ تیسری جو خصلت وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچنا، ہمارے اندر آج یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے 4 سزائیں کل قیامت کے دن، تو یہ بھی اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز احسان جتلانا۔ 12ویں چیز صرف دنیاوی زندگی کا طلبگار ہونا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا خواہشگار ہوگا، طلبگار ہوگا، تو ہم اس کو پوری دنیا کی زندگی
کافر مشرک دیکھتے ہیں نا کتنا اللہ نے دیا ہوا ان کو، ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جو اللہ ہمیں کچھ نہیں دیا وہ تیرا نافرمان، وہ فاسق و فاجر، وہ کافر، وہ ہندو، وہ سکھ، وہ یہودی، وہ عیسائی، اسی کو دیے جا رہا ہے. میں تیرا کلمہ گو، میں مرتا جا رہا ہوں، دبتا جا رہا ہوں قرضے کے نیچے. فرمایا جن کی تمنا جو ہے دنیا ہوگی ہم اس کو پوری پوری دنیا دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کے سارے اعمال جو ہیں غارت ہو جائیں گے. کوئی بھی نے اگر کوئی نیکی کا کام کسی کے ساتھ کر دیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو دنیاوی زندگی کا صرف طلبگار ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا، اللہ نے بھی ہمیں وہ دعا سکھائی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی ہماری اللہ بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے. اور 13ویں چیز، کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی قسم کھا کے کہتا ہے فلاں شخص کو تو اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا ہی نہیں. کہتے ہیں نا ہم میں سے کئی لوگ بڑا اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی حاجی صاحب کہلوانے والا، اگر کسی کو گناہوں میں دیکھتا ہے کہتا وہ تو ہے ہی پرلے درجے کا جہنمی، اس کی کیا بات کرتی ہے، وہ تو ہے ہی لعنتی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی رحمت سے دور کرنا. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا. ہم کہہ دیتے ہیں وہ لعنتی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بالکل جس کو اللہ کی رحمت سے آپ نے دور کیا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بلا شبہ کون ہے میری عزت پر جو قسم کھاتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، تیرے سارے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. بڑا حاجی اور نمازی بنتا ہے، بڑا اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو اتنا پاک صاف نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کون تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے. دلوں کے حال اللہ جاننے والا ہے. تو محترم بھائیو، ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جو ہمارے اس رمضان کے اندر کیے گئے ٹوٹے پوٹے چند نیکیوں کے کام، اعمال صالحہ، ان کو تباہ و برباد نہ کر دیں. پورا سال، پوری زندگی ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ نیک اعمال کو کھا جانے والے، غارت اور تباہ کر دینے والے امور سے ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. 2 اور چیزیں، 15 پوری چیزیں میں آپ کے سامنے، بہت سے امور ایسے ہیں لیکن جو خاص ان میں سے 15 میں نے منتخب کیے تھے جو زیادہ تر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. 14ویں چیز جو ہے وہ ہے تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن ایک پہاڑ تہامہ کا نام لیا کہ اس کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا. تو صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس قدر چمکتی ہوئی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کی نیکیاں جو ہیں ذروں میں بکھر جائیں گی؟ ہمیں ان کی صفات، ان کی خصلتیں بتائیں کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی اور تمہاری ہی قوم کے لوگ ہوں گے. حتیٰ کہ فرمایا جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو وہ بھی رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے، اور
لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جب وہ اکیلے ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو پھر ان کا ارتکاب کریں گے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری، بالخصوص آج کے اس دور میں پائی جانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آخری ایک چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بندہ مومن گستاخی کرے، اس کا تو تصور نہیں کر سکتا، لیکن نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرو، ان سے زیادہ اونچا نہ ہو جاؤ، ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ، اور جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہ ان کو پکارو، ورنہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بھائی کو میں نے کہا محترم، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے حدیث کو چھوڑو، فتوے کو دیکھو، قول کو دیکھو۔ ہم فتووں، قول، اقوال، اللہ کے نبی کی حدیث کو یکسر مسترد، حدیث چھوڑ دو، یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا اور ان کی گستاخی ہے۔ جہاں صحیح حدیث آ جائے مسلمان سر تسلیم، ہم وہ مسلمان ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک نان مسلم آپ کو کہے او بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، یہ تو تمہارے نبی کا حکم ہے، یا کوئی بھی شاعر اسلام ایسے کوئی بات کہے کہ یہ تو تمہارے نبی کا حکم ہے، تو ہم اس کی بات پہ سر تسلیم ہم کریں گے اگر ہم مسلمان ہیں۔ تم سچ کہتے ہو، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے برعکس ہمارے بڑے سے بڑے مولانا، شیخ، امام، کوئی بھی بزرگ ایسی بات کہیں کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر ہو، ان کی بات کے خلاف ہو، ہم ان کی بات کو رد کر دیں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے ھذا القبری، اس قبر میں رہنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ چاروں اماموں نے کہہ دیا کہ ہماری بات جب آئے اور اس کے مقابلے میں پیارے نبی کی بات آئے، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، بلکہ کسی نے کہا کہ میری بات کو دیوار پہ دے مارو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی بات اس قابل ہے کہ اس پہ، اور جب یہ کہا جائے کہ حدیث چھوڑو، قول کو دیکھو، تو پھر یہ گستاخی ہے، اعمال کو ضائع کر دینے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان تمام امور سے بچائے کہ جن سے ہمارے اعمال جو ہیں غارت ہو جاتے ہیں۔ آئیے قبولیت کی ان ساتوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 دن کے بعد میں جا رہا ہوں، پاکستان جا رہا ہوں، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جو ہے کویت سے زیادہ بابرکت روزگار عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے استاد محترم بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لیکن ان کے آنے میں بھی ابھی تاخیر ہے، تو کوئی نہ کوئی مرکزی ہمارے شیوخ میں سے کوئی آئیں گے، آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ میرے لیے
اور سب بیماروں کے لیے، میری وائف بیمار ہے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی روزیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، بورما کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔